شام کو گھر آیا تو بچوں کے چہرے بہت اترے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی تھکن بھلا کر ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا، پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے، تم لوگ کس بات سے پریشان ہو؟ انہوں نے میری بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے 2 ہی بچے تھے، ایک 25 سال کی بیٹی اور 28 سال کا بیٹا۔ کہنے کو تو وہ جوان تھے، لیکن دکھ گہرا تھا کہ وہ زاروں کی طرح رونے لگے، اور رونے کے درمیان انہوں نے مجھے بتایا کہ اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میں بھی ایک دم سے جیسے غمزدہ ہو گیا۔ زندگی کے اتنے سال اس کے ساتھ گزارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی موت کی خبر سن کر میرے رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں؟ میں نے اپنے آنسو فوراً سے صاف کیے اور ان دونوں کو گلے لگا لیا۔ کہنے لگا، بھلے ہی 30 سال میرے ساتھ گزارنے کے بعد اس نے جو آخری مہینے سلوک کیا میں اسے کبھی نہیں بھلا سکتا، لیکن اس کی موت میرے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ ہمیں جنازے میں ضرور جانا چاہیے۔ میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں نے بچوں کے ساتھ جنازے میں شرکت کرنے کی تیاری کی۔ دل میں بار بار یہی ملال اٹھنے لگا کہ نہ جانے کیوں اس نے مجھ سے دور جانے کو ترجیح دی اور پھر اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی جو آج تک مجھے پتہ نہ چل سکی؟ حالانکہ اسے مجھ سے دور ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا اور وہ اس دنیا سے ہی کوچ کر گئی، لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ مجھے ابھی تک معلوم نہ ہو سکا۔ انتہائی برے دل کے ساتھ میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی بار بار آنکھیں دھندلی ہونے لگتی۔ میرے دل کی حالت بہت بری ہونے لگی۔ بار بار 7 دن پہلے کا منظر گھومنے لگا جب اس نے مجھ سے ایک عجیب سا مطالبہ کیا، اور انتہائی لڑنے جھگڑنے کے بعد میں نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا۔ اب جو مجھے خبر ملی اسے سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ وہ محض 1 ہفتے کے اندر اس دنیا سے گزر گئی۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ اس نے مجھ سے علیحدگی اختیار کرنے کو ترجیح دی؟ انہی سوچوں میں گھرا ہوا اس کا میکا آ گیا، اور اندر داخل ہوتے ہی اونچی اونچی رونے کی آواز آ رہی تھی اور سبحان اللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ میں حیرت سے دیکھتا رہ گیا کہ تمام لوگ اس کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں نے جنازے میں شرکت کی تو ہر کوئی اس کی تعریف کرتا دکھائی دیا، اور میں حیران تھا کہ جب اس نے مجھ سے طلاق لی تو پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی، لیکن اب یہی خاندان والے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس کی میت کو دیکھنے کی خواہش کی، اور جیسے اس تک پہنچا تو کسی نے مجھے آواز دیکھ کر روک لیا اور ایک ایسی چیز میرے ہاتھ میں تھما دی جسے دیکھ کر مجھے ساری وجہ سمجھ آ گئی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا۔ میں جیسے ٹوٹ سا گیا، میں ماضی میں کھو گیا۔ میرا ماضی انتہائی دردناک اور تلخ حقیقت سے بھرا ہوا تھا، اور وہ حقیقت اب میرے سامنے تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ شوہر کو ناراض کرنے والی عورت کے ساتھ اچھا معاملہ کیسے ہوا۔ سچ پتہ چلنے کے بعد میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور نم آنکھوں کے ساتھ یاد کرنے لگا، جس میں ایک حقیقت چھپی ہوئی تھی لیکن میری نظروں سے اوجھل تھی۔ میرا نام شہراز ہے۔ میں اپنے والدین کا سب سے بڑا بیٹا ہوں۔ میرے بعد میری 3 بہنیں ہیں اور سب سے چھوٹا بھائی ہے۔ میں جب 10 سال کا تھا تب ابو کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنی پڑھائی چھوڑی اور ایک چھوٹی سی دکان میں نوکری پر لگ گیا۔ امی خود بھی گھر جا کر کام کرتی۔ ہم دونوں کی بدولت گھر کا خرچہ چلنے لگا۔ دن گزرنے لگے۔ میرے سیٹھ نے جب دیکھا کہ میں بہت ایماندار ہوں تو اس نے مجھے اپنی بڑی دکان میں بھیج دیا، جہاں میری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا۔ امی کو جب یہ خبر سنائی تو انہوں نے فوراً صدقہ دیا۔ اب حالات بہتر ہونے لگے۔ ہم دن رات محنت کر کے اس قابل ہو گئے کہ ایک بہن کا جہیز تیار ہو جائے۔ یوں اس کا اچھا رشتہ آنے پر اس کی شادی کر دی۔ یہ میری زندگی کی پہلی کامیابی تھی۔ اسی دوران مجھے پڑھائی کا شوق ہوا تو میں نے دوبارہ سے اپنی پڑھائی شروع کی۔ میں صبح کام پر جاتا اور رات کو فارغ اوقات میں پڑھنے لگتا، یہاں تک کہ میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ پھر کالج کے لیے اپلائی کر دیا۔ یہ 3 سال میری زندگی کے کٹھن سال تھے، لیکن میں نے بھرپور محنت کی اور کامیابی میرے سامنے تھی۔ میں محنت کرنے لگا اور دوسری بہن کا رشتہ آیا تو میں اس قابل تھا کہ اسے بھی بیاہ کر اس کے گھر کا کر دوں۔ یوں دوسری بہن کی شادی کر دی۔ اب امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، بیٹا اب میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں۔ میں نے جب امی کی بات سنی تو ان کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگائے اور کہنے لگا، امی پہلے میں اپنی ایک اور بہن کی شادی کر دوں، اس کے بعد اپنے بارے میں سوچوں گا۔ آنے والی نہ جانے کیسی ہو، اگر اس نے میرا دل بدل دیا تو پھر آپ کیا کریں گی؟ یہ بات تو میں نے عذرائے مذاق کہی، جبکہ امی نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں ان کی بات پر مسکرا دیا۔ دن گزرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو گئی تو میں نے امی سے کہہ دیا کہ امی اب آپ بھلے اپنے بیٹے کے لیے دلہن تلاش کرنا شروع کر دیں۔ میری عمر اس وقت 27 برس ہو چکی تھی۔ امی نے میرے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی اور یوں آبدہ میری زندگی میں آئی۔
آبدہ کے آتے ہی میری زندگی ایک دم سے بدل گئی۔ میں اسے بہت محبت کرنے لگا۔ وہ خود بھی ایک انتہائی محبت دینے والی اور دوسروں کے دلوں میں اپنی محبت سے گھر کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے آتے ہی گھر کا پورا نظام سنبھال لیا اور امی کو آرام پہنچایا۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، اچھے طریقے سے سب کچھ ہینڈل کرنا جانتی تھی۔ میں بھی بے فکر ہو جاتا۔ امی اب آرام کرتی۔ اب بس ایک چھوٹا بھائی تھا جو اس وقت پڑھ رہا تھا۔ اس کی پڑھائی کا خرچہ میں برداشت کرنے لگا۔ آبدہ کے آنے سے میری زندگی ایک دم سے بدل کر رہ گئی۔ اس سے شادی کے 3 مہینے بعد ہی اچانک سے آفس میں مجھ پر غبن کا الزام لگایا گیا اور مجھے اتنی اچھی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ میں پھر سے صفر پر آ گیا۔ یہ میری بیوی ہی تھی جس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، ذمہ داریاں بانٹنے کے لیے میرا کندھا بھی موجود ہے نا، مجھے بہت اچھا سلائی کا ہنر آتا ہے، ہم دونوں مل بانٹ کر گھر چلا لیں گے۔ بھائی ابھی پڑھ رہا تھا، ایسے میں آبدہ نے میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے ہمت دی اور میرا ساتھ بھی دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھ جاتی، گھر کے کام نپٹاتی اور پھر دوپہر سے لے کر رات تک سلائی کرتی۔ مجھے دوسری نوکری تو مل گئی، لیکن اس کی تنخواہ پہلی نوکری سے کم تھی۔ تنگی کا سامنا تو ہوا، لیکن آبدہ کی ہمت اور اس کے پیار و محبت نے مجھے اس قابل کیا کہ میں مشکل حالات سے بھی گزر سکوں۔ پورے 3 سال تک یہی سب کچھ چلتا رہا، اور ان 3 سالوں میں ہم یہ بھی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ 3 سال بعد اچانک سے ابو کے ایک جانے والے آئے۔ ان کے ساتھ کافی گپ شپ ہوتی رہی اور پھر انہوں نے مجھے ایک اچھی نوکری کی آفر دے دی۔ میں نے فوراً سے حامی بھری اور ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا، جہاں میرا بھرپور استقبال کیا گیا۔ ابو کے دوست وکیل انکل نے مجھے مینیجر کی حیثیت سے اپنی کمپنی میں رکھ لیا اور سارا کام سمجھا دیا۔ پڑھائی تو میرے ساتھ ساتھ چل ہی رہی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے اپنی طرف سے ایک بہترین عہدہ دے دیا اور یوں میری زندگی کے دن پھرنے لگے۔ اسی سال آبدہ نے مجھے ماں بننے کی خبر سنائی تو میں خوشی سے جھوم اٹھا اور اسے کہہ دیا کہ اب وہ مزید سلائی نہیں کرے گی۔ یوں پورے 9 مہینے بعد ہمارے ہاں پہلے بیٹے نے جنم لیا۔ میں بہت خوش تھا۔ ہمارا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ کہلاتا تھا۔ آبدہ نے امی کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، کیونکہ اب وہ بوڑھی ہونے لگی تھیں۔ ان کے گھٹنوں میں درد رہتا تو آبدہ بڑھ چڑھ کے ان کا کام کرتی اور مجھے اس کی یہی عادت بہت اچھی لگتی۔ کبھی کبھی میں اس کے سامنے ہی امی کو کہتا کہ امی آپ کی یا میری کون سی ایسی نیکی اللہ کو پسند آ گئی جو اللہ تعالیٰ نے آبدہ جیسی بہو آپ کو دی، اور اس جیسی بیوی دے کر میری ذات پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آبدہ میری بیوی نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب مجھے لگا کہ اب میں بالکل ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا۔ اس وقت اس نے مجھے سنبھالا جب مجھے لگا کہ اب مجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اس نے ہر اچھے برے معاملے میں میرا ساتھ دیا، میرے بچوں کی مثالی ماں بنی اور ان کی بہترین تربیت کرنے میں سازگار رہی۔ غرض اس کی جتنی خوبیاں تھیں، میں اگر گنوانے بیٹھ جاتا تو ختم نہ ہوتی۔ وہ واقعی میں اپنی مثال آپ تھی اور اس جیسا میری زندگی میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ امی کو جب ڈاکٹر نے بالکل بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا تب اس نے ساری ذمہ داری سنبھال لی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہاری سہولت کے لیے میں نرس رکھوا دیتا ہوں، لیکن اس نے فوراً سے مجھے منع کیا۔ کہنے لگی گھر کے بزرگوں کو اگر کوئی بیماری لگ جائے تو کیا انہیں اس طرح کسی دوسرے کے حوالے کر دیا جاتا ہے؟ سمجھے، آپ کو خدمت کا موقع ملا ہے، آپ کو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کی بات سن کر مجھے اس پر بے پناہ پیار آیا۔ اسی دوران اسے دوسری بار ماں بننے کی خوشخبری ملی، لیکن اس نے اپنی اس خوشی کو بالائے طاق رکھ کر میری ماں کی بے انتہا خدمت کی۔ آخری وقت میں امی نے اسے بہت ساری دعاؤں سے نوازا اور کہنے لگی کہ تو بہت اچھی عادت سے اس گھر کو جنت بنا گئی ہے۔ امی کا اس سے من لگ گیا تھا اور اپنے آخری وقت میں وہ زیادہ تر اسی کے پاس رہتی، اس سے باتیں کرتی۔ میں بیٹا ہو کر ان کی اتنی خدمت نہ کر سکا جتنا بہو بن کر آبدہ نے خدمت کی، اور یوں جب میری امی کا انتقال ہوا تو سب سے زیادہ رونے والے بھی وہی تھی، کیونکہ اس کی عادت ہو گئی تھی میری امی کے ساتھ رہنے، ان سے باتیں کرنے کی۔ اب اچانک سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو گھر میں بالکل خاموشی اور سناٹا چھا گیا۔ میری بیوی بھی کافی حد تک چپ اور سنجیدہ رہنے لگی۔ میں نے اسے دلاسا دیا، تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی کی وفات کا اس نے گہرا اثر لیا۔ اسی دوران اس کے یہاں دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی، یعنی میری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا دھیان بٹ گیا۔ میں نے شکر ادا کیا، ورنہ وہ ہر وقت چپ رہتی اور میں اسے چپ دیکھ کر دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا رہتا۔ بیٹی کے آنے سے اس کی زندگی میں کافی زیادہ مصروفیت آ گئی اور یوں اپنے بچوں کی پرورش میں مصروف ہو گئی۔ دن گزرنے لگے، بچے ہمارے جوان ہو گئے۔ میں ترقی کرتے کرتے آفس میں بہت اچھے عہدے پر پہنچ گیا، تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھایا۔ آبدہ نے ہر چیز کی ذمہ داری خود سنبھال لی اور میری ایک بہترین بیوی ثابت ہوئی۔ لیکن کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ شادی کے 30 سال بعد وہ اچھی خاصی خاموش رہنے لگی۔ اچانک سے وہ بیٹھے بیٹھے کھو جاتی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تینتے دکھائی دیتے۔
بچوں نے بھی مجھے اس حوالے سے بتایا تو میں انتہائی محبت اور پیار سے اس سے پوچھا، آبدہ کیا بات ہے؟ ہماری زندگی تو ایک دوسرے کے ساتھ بے پناہ جڑی ہوئی ہے، میرا تمہارے بغیر رہنا اور تمہارا میرے بغیر رہنا بہت زیادہ مشکل ہے، تو پھر اچانک تم اس قدر اداس اور چپ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ تم جانتی ہو کہ گھر کے ہر فرد کو تمہاری اتنی عادت ہے کہ تمہارے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ اس طرح تمہاری چپ سے کیا ہوگا؟ گھر کے ہر فرد پر اثر تو پڑے گا نا، خاص طور پر ہمارے بچے، وہ اس بات کو بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں۔ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ نا۔ میری بات سن کر چند لمحے وہ مجھے یوں ہی دیکھتی رہی اور پھر سر جھٹک کر مسکرا دی، کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، بس سوچ رہی ہوں کہ اگر میں اس گھر میں نہ رہی تو اس گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، کافی حد تک صدمہ بھی پہنچا کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ وقت آنے پر آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ مجھے لگا کہ میں نے زندگی میں ہر چیز کی ذمہ داری اس پر ڈال دی ہے، اس لیے وہ تھک گئی ہے۔ میں نے اسے شمالی علاقہ جات کی سیر کروانے کا پروگرام بنایا، لیکن میرا پروگرام سنتے ہی وہ ہتے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی، میری اجازت کے بغیر آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے مجھ سے ایک ایسا مطالبہ کر دیا جسے سن کر صرف میرے ہی نہیں بلکہ میرے بچوں کے بھی ہوش اڑ گئے، اور ہم خالی خالی نگاہوں سے اس کا منہ تکنے لگے۔ وہ بھی ہمیں دیکھ کر آنسوؤں سے رونے لگی۔ اس کا مطالبہ ہی ایسا تھا کہ میں نے اس کا رونا نظر انداز کر کے اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا کیا وہ سچ ہے؟ میں نے ایک بار پھر تصدیق کے لیے اس سے پوچھا تو اس نے دوبارہ سے وہی جملہ دہرایا، کہنے لگی، شادی کے 30 سال تک بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اب میں اپنی ایک الگ زندگی بسانا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کو زندگی کی ہر خوشی دی، ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا، بس میں آپ سے ایک آخری خواہش کرنا چاہتی ہوں، بلکہ سمجھیں کہ یہ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے ایک تحفہ ہے جو آپ مجھے دیں گے، اور یہ تحفہ میں خود آپ سے وصول کرنا چاہتی ہوں، آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ اس کا مطالبہ سن کر میں وہیں گر سا گیا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا، آبدہ تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیا رہی ہو؟ تب اس نے اپنے آنسو پونچھے اور کہنے لگی، میں بالکل ہوش میں ہوں، میں اب آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی مزید برباد نہیں کر سکتی۔ کیا زندگی کی خوشیوں پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ دیکھا جائے تو میں نے اپنی ساری زندگی آپ کے لیے قربان کر دی، پہلے آپ، پھر آپ کی ماں پر، پھر آپ کے بچوں پر، میرا خود کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ میں اپنے لیے جینا چاہتی ہوں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ لوگوں سے الگ ہو جاؤں۔ میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، کہنے لگا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، لیکن تم خود کو مجھ سے یوں جدا مت کرو۔ ہمارے بچے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، بچوں کو تو ہر موقع پر والدین کی ضرورت ہوتی ہے، تم نے ایسے سوچ بھی کیسے لیا؟ اس نے مجھے خود سے دور کیا اور کہنے لگی، میں نے اب اپنے بارے میں سوچا ہے تو آپ لوگوں کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے زندگی میں آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب جب اپنے لیے کچھ مانگ رہی ہوں تو آپ لوگ تیار نہیں ہیں۔ کیا یہی صلہ ملا ہے میری قربانیوں کا؟ پورے 3 دن تک وہ یہی مطالبہ مجھ سے بار بار کرتی رہی اور میں ان 3 دنوں میں خود کو انگاروں پر چلتا محسوس کرنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں چاہ رہی ہے۔ جب میں اسے وجہ پوچھتا تو کہتی کہ وجہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے، میں یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی۔ تو پھر آپ لوگ مجھے مجبور کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اسے زمانے کے ڈراوے دیے، دنیا کی باتوں کا خوف پیدا کیا۔ کہنے لگا کہ دنیا کیا سوچے گی کہ شادی کے 30 سال بعد طلاق کی آخر کیا وجہ نکلی؟ تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی جائے گی، تمہیں اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے تو تم مجھ سے کہو، میں وہ شکایت دور کر دوں گا، لیکن اس طرح مجھ سے جدا مت ہو۔ اس کے ان مطالبات کو سنتے ہی میرے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اگر میں غور کرتا تو مجھے پتا چلتا کہ وہ پہلے سے کئی زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے بنتے جا رہے ہیں، وہ ہر وقت سر پر دوپٹہ اوڑے رکھتی ہے۔ اگر میں اس کے مطالبے سے ہٹ کر اس کی ذات پر غور کرتا تب مجھے اندازہ ہو جاتا۔ میرے بچوں نے میری توجہ اس طرف دلائی بھی تھی، لیکن میں تو صرف اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ہزاروں جتن کیے، اس کے قدموں تک میں گر گیا، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر دور کر دیا کہ یہ میری زندگی ہے اور میں ہی اس کا فیصلہ کروں گی۔ اب میں کسی کی جذباتی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی اور وہی کروں گی جو میرا دل چاہتا ہے۔ آپ کے پاس صرف 2 گھنٹے کا وقت ہے، اگر ان 2 گھنٹوں میں آپ نے مجھے طلاق نہ دی تو پھر میں خلا لے لوں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میری روح کھینچ کر نکال دی ہو۔ میں نے فوراً سے اسے طلاق دی اور وہ چپ چاپ اپنا سامان باندھ کر چلی گئی۔ میں اسے اپنے گھر سے دور جاتا دیکھتا رہا، کچھ بھی نہ کر سکا، ہاتھ ملتا رہ گیا۔ بچے مجھ سے گلے لگ کر کافی دیر تک روتے رہے، کہنے لگے، ابو آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ابو آخر امی کو خود سے کیوں جدا کیا؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے بچے بھی ڈسٹرب ہو کر رہ گئے۔ 2-3 دن بعد وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے، لیکن میرا حال تو ایسا تھا جیسے کسی نے جسم میں بہت سے زخم کر دیے ہیں
اور ان پر نمک چھڑک دیا ہے جسے ہر وقت جلن سے پورے جسم میں محسوس ہوتی ہے۔ میرے دن رات جاگتے ہوئے گزرنے لگے، آفس میں کارکردگی بھی متاثر ہوئی۔ ویسے بھی میں نے 3 مہینے بعد ریٹائر ہو ہی جانا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ آخری وقت میں کچھ ایسا ہو کہ جس کی بنا پر ریٹائرمنٹ اور پینشن کے پیسوں پر اثر پڑے۔ میرے گھر میں عجیب حیرانی چھا گئی، رونق ختم ہو گئی۔ آبدہ کے جانے کے ساتھ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے نہ گیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ کبھی تو وہ اپنی اس بات پر پچھتائے گی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ پچھتانا تو مجھے پڑے گا۔ پورے 1 ہفتے بعد جب آفس سے تھکا ہارا میں گھر واپس آیا تو بچے مجھ سے لپٹ کر رو دیے، کہنے لگے ابو امی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرا سانس بند ہونے لگا۔ میں فوراً سے جنازے کے لیے دوڑ پڑا، بچے میرے ساتھ تھے۔ جنازے میں گیا تو لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے، سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے شک ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اسے بہت محبت کرتا تھا، اس کی جدائی کا مجھے بہت زیادہ افسوس تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے دل کے ٹکڑے کر دیے ہوں، لیکن میرے دل میں یہ بات بھی تھی کہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت کی لوگ اس قدر تعریف کر رہے ہیں، اس کے گن گا رہے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی آبدہ کو دیکھنے کے لیے آگے قدم بڑھائے اور جیسے ہی آگے گیا تو وہاں موجود اس کی بھابھی نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما دیا۔ میری نظر آبدہ کے چہرے پر پڑی تو وہ بالکل نور سے جگمگانے لگا تھا۔ بہت زیادہ روشن اور چمکدار چہرہ دیکھ کر میرا دل ایک دم سے سکون میں آ گیا، اور جیسے ہی میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا، میرے پیارے شوہر، زندگی کی ایک اور تلخ حقیقت سے آج ہی روشناس ہوئی ہوں، اور یہ حقیقت اس قدر دردناک ہے کہ جسے میں چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتی۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک ایسی بیماری بتائی ہے جو پھیلتی ہے بالکل ایک وائرس کی طرح، اور انسانی جسم کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ یہ بیماری دنیا میں 100 لوگوں میں سے ایک کو ہوتی ہے، اور جس کو ہوتی ہے پھر اسے پورا گھر متاثر ہو جاتا ہے، پورا گھر موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ جب مجھے اس بیماری کے بارے میں پتا چلا تب میں نے تم سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ تم لوگوں کی زندگی مجھے بہت عزیز تھی، میں نے آپ سے کبھی نفرت نہ کی، نہ میری زندگی میں ایسا کوئی مرد تھا جس کے لیے آپ کو چھوڑا، بس یہ بیماری نے ہم سب کو جدا کر دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، بیماری کو 1 مہینہ گزرے گا تو آپ کے تمام گھر والے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس بیماری کا اب تک کوئی علاج نہیں ہو سکا ہے۔ اس میں سب سے پہلے انسان کے جسم کی چمڑی جھڑنے لگتی ہے، اور اس کے بعد پورا گوشت گلنے سڑنے لگ جاتا ہے، اس کا کیڑا دوسروں کو بھی لگ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا اور تم سے طلاق لے کر میں ایک ویران جنگل میں بنی جھوپڑی میں رہنے لگی۔ وہیں میری موت ہوگی، اور مجھے بھرپور یقین ہے کہ میری موت کے بعد تمہیں یہ کاغذ ملے گا۔ مجھے معاف کر دینا، میرے دل سے دعا ہے کہ میری پہنچائی گئی تکلیف کی مدت کم ہو اور میں جلد از جلد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ تم سے دور ہونے کے تیسرے دن میں یہ خط لکھ رہی ہوں، امید ہے تم تک پہنچ جائے گا اور تم مجھے معاف کر دو گے۔ یہ خط پڑھتے ہی میں وہیں بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ میری آواز سن کر تمام لوگ آ گئے، لیکن جب دیکھا کہ میں اپنی بیوی کی میت پر سر رکھ کر روتا چلا جا رہا ہوں تو انہوں نے ہم دونوں کی قسمت پر رشک کیا۔ میں نے اپنے بچوں کو جب یہ بات بتائی تو وہ بھی رو پڑے، کہنے لگے امی نے ہم سب کی زندگیاں بچانے کے لیے خود کو نہ صرف ہماری نظروں میں برا بنا دیا بلکہ ہم سے دور چلی گئی، اپنی خدمت کا موقع بھی نہ دیا، اور ایک بار پھر سے ہمارے لیے اپنی جان تک قربان کر گئیں۔ کاش وہ ہمیں بتا دیتی تو ہم ان کا علاج کروا دیتے۔ ہم ہی خود غرض نکلے جنہوں نے ان کی حالت دیکھ کر اندازہ نہ لگایا کہ وہ کس مشکل وقت سے لڑ رہی ہیں۔ تب مجھے پتا چل گیا کہ میری بیوی جو مجھے ناراض کر کے دنیا سے گئی، دراصل اس نے تو مجھ پر میرے بچوں کی زندگی پر بہت بڑا احسان کیا، اور اس کے اس احسان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کا نام محبت سے لینے والوں میں شمار کر دیا۔ میں اب روز اس کی قبر پر جاتا ہوں، تازہ پھول رکھتا ہوں، اسے ڈھیروں باتیں کرتا ہوں، اور اسے کہتا ہوں کہ بھلے ہی وہ دنیا سے چلی گئی ہے لیکن میں جنت میں اس کا انتظار کروں گا۔ ہم دونوں جنت کے ساتھی بنیں گے کہ دنیا میں 30 سال گزارنے کے بعد تو تم سے جدا ہونے کا تصور ہی میرے لیے سہانے روح ہے۔ اب مجھے موت کا انتظار ہے۔ زندگی میں ساری ذمہ داریاں نبھانے کے بعد میں اپنی بیوی کے پاس جانے کا انتظار کر رہا ہوں، جس نے میرے لیے، میرے بچوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور پتہ بھی نہ چلنے دیا۔